یہ کتاب پہلی دفعہ جو ہے سن 2010 میں چھپی تھی اور اس وقت اس میں 14 اگست 1947 سے 31 مارچ 2010 تک کے واقعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ایڈیشن آیا جو 2011 میں چھپا تھا اور اس میں ہم نے 31 اگست 2011 تک کے واقعات شامل کر لیے تھے۔ اب اس کا یہ تیسرا ایڈیشن 6-7 سال کے وقفے کے بعد آیا ہے اور اس میں ہم نے 31 مارچ 2018 تک کے واقعات شامل کر لیے ہیں اور اس میں تقریباً پہلے ایڈیشن کی بنسبت 200 صفحات کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو پہلے ایڈیشن میں کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں، کچھ نشاندہی ہوئی تھی، کچھ احباب نے کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی تھی تو ان کو بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ کچھ نئے واقعات بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو پہلی ایڈیشن کے وقت نظروں سے اوجھل رہ گئے تھے۔ جو انسائکلوپیڈیا ہمارے یہاں چھپے ہیں اردو، فیروز سنس کے یا اور سید قاسم محمود وغیرہ کے یا شیخ غلام علی اینڈرسن وغیرہ کی، اس میں الفابیٹیکل آرڈر میں ہیں واقعات اور شخصیات، اور ان کے جو زمین میں بھی چھپے تو وہ پھر بعد میں انہوں نے چند صفحات کا اضافہ کر دیا۔ اتنی محنت نہیں کی کہ جہاں جہاں پہ وہ اضافے ہونے تھے وہیں پہ جا کر ان کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے۔ اس میں ہم نے واقعات کو ایک نئی طرز سے مرتب کیا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے تو صحیح، لیکن ہم نے اس کے لیے لفظ انسائکلوپیڈیا استعمال نہیں کیا اس لیے کہ یہ ایک نئی طرز کی کتابیں پچھلے کوئی 25-30 سال سے وہ آنی شروع ہوئی ہیں امریکہ سے اور یورپ سے، جن کو کرونیکل کا نام دیا گیا۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب تھی کرونیکل آف 20th سینچری، پھر اس کے بعد مختلف ممالک کی اپنی اپنی کرونیکلز بھی سامنے آئیں، جیسے کرونیکل آف امریکہ آئی، کرونیکل آف گریٹ برٹن آئی۔ میرے پاس چائنیز لینگویج میں 2 کرونیکل ہیں جو چائنا کی ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں کسی ملک کی کوئی کرونیکل آج تک شائع نہیں ہوئی، اور انڈیا میں بھی ایون اس طرح کا کوئی کام سامنے نہیں آیا۔ بہت سرچ کیا، وہاں پہ جو دوست احباب تھے ان سے بھی پوچھا، تو یہ پاکستان کو یہ سبقت حاصل ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ یہ پہلا ملک ہے جہاں پر ڈیٹ وائز کرونیکل آزادی سے لے کے آج تک کے تمام واقعات۔ اچھا، پھر یہ ہم نے اس میں رکھا التزام کہ جو عام طور پر اس طرح کے کرونالوجیز پہلے مرتب ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں نا ون لائنر، وہ ون لائنرز تھیں کہ 15 فروری 1952 کو یہ واقعہ وہ ایک لائن میں انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اچھا، اور اس میں بھی انہوں نے صرف سیاسی واقعات شامل کیے تھے، اکا دکا کوئی اسپورٹس وغیرہ کا، کوئی اولمپک کا گولڈ میڈل یہ وہ شامل کر لیا تھا، لیکن 90% جو ان کتابوں کا مواد تھا، 95% وہ سیاست پر مبنی تھا۔ کرونیکل میں نے یہ کیا ہے کہ سیاسی واقعات تو تمام شامل ہیں، کوئی آپ واقعہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سیاسی واقعہ نظر انداز ہوا ہو، لیکن اس کے ساتھ میں نے پاکستان کی ایک ثقافتی اور تہذیبی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور پچھلے 70-71 سال میں پاکستانی معاشرے میں کیا واقعات ہو رہے تھے، ادب میں کیا ہو رہا تھا، کون سے ادبی رسالے جاری ہوئے، کون سی کتابیں چھپیں، کن کتابوں کو ایوارڈز ملے۔ اسی طرح سے کھیل کے میدان میں کہ یعنی کرکٹ ہے، ہاکی ہے ہمارا قومی کھیل، اسکواش میں ہم لوگ اتنے طویل عرصے تک چیمپئن رہے، تو یہ تمام اسپورٹس کی ہسٹری، اور اس کے ساتھ میوزک اور فلم کی ایک بہت بڑی ہسٹری اس میں موجود ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے فلم تیری یاد سے لے کے آج تک جتنی اہم فلمیں نمائش پذیر ہوئیں ان سب کا ذکر ہے اس میں، جنہوں نے گولڈن جوبلی کی یا سلور جوبلی کی، یا ایسی فلمیں بھی شامل کی جو ناکام ہو گئیں جیسے جاگو ہوا سویرا ہے یا اور کوئی فلم ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی اور یعنی وجہ شہرت ہے، کہ جیسے کوئی گجراتی زبان کی پہلی فلم ہے، کوئی ہندکو زبان کی پہلی فلم ہے، تو ایسی تمام 10-12 فلمیں وہ بھی شامل کیں جو کسی زبان کی پہلی فلمیں تھیں۔ اور اس طرح کی جو آرٹ موویز ہمارے یہاں بنی، جاگو ہوا سویرا ہے، نیلا پربت ہے، تو ان کو بھی شامل کیا گیا جو ان کی ڈیٹ آف ریلیز کے حوالے سے۔ اس کام پہ میں 1990 سے کام کر رہا تھا، اور 1996 میں یہ قسط وار جو ہے 1996-97 میں جب پاکستان کی گولڈن جوبلی ہوئی تو اس وقت ایک ہفتہ روزہ اخبار میں، اخبار جہاں میں یہ قسط وار شائع ہوئی، پاکستان سال بہ سال کے نام سے،
ہر ہفتے 1 سال کا احوال، یہ اس کی ذیلی سرخی ہوتی تھی. تو اس میں ہم نے 50 سال کے واقعات شائع کیے اخبار جہاں میں. لیکن اس میں اخبار جہاں کی اپنی ایک لمیٹیشن تھی کہ وہ ہمیں 1 صفحہ دیتے تھے. اس 1 صفحے میں ہم زیادہ سے زیادہ 12 واقعات پیش کر سکتے تھے. تو پہلے تو ہمیں یہ انتخاب کرنے میں پرابلم ہوتی تھی کہ کون سے 12 واقعات ہیں جو اس سال کے اہم ترین واقعات شمار کیے جا سکتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ یعنی 50 سال میں 600 واقعات شائع ہوئے، جبکہ اس میں ہم نے یہ کیا کہ وہ تھی سال بہ سال، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہے ماہ بہ ماہ. تو ہم نے ویسے ہی اپنے کام کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیا گیا. تو اس طرح سے اس کی ضخامت بھی بڑھ گئی، اور اب اس کتاب کو سے مطلب استفادہ کرنا بھی آسان ہو گیا کہ ہم نے ہر سال کے واقعات کو مہینوں میں تقسیم کیا. اور پھر اب آپ کو اگر یہ کتاب جو ہے یہ سمجھ لیجیے یہ 71 سال تو اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ 71 ضرب 12 اتنی فائلیں ہیں یہ، اور ہر مہینے کے اس میں واقعات موجود ہیں. اور اس کا جو لے آؤٹ ہے اس پہ بہت محنت کی گئی ہے. کوئی صفحہ کوئی کالم کیری آن نہیں ہوا ہے اگلے صفحے پہ، کسی واقعے کا بقیہ نہیں ہے. اس کو بار بار ایڈٹ کیا جاتا تھا، کہیں 2 لائنیں کم ہو جاتی تھیں تو بڑھائی جاتی تھیں، کہیں 2 لائنیں زیادہ ہو جاتی تھیں تو ان کو ایڈٹ کیا جاتا تھا. اور تصویروں کے ساتھ کوشش کی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو کرونیکلز چھپے ہیں اس میں بھی تصاویر ضرور ہیں، لیکن وہ آپ اگر تھرولی اس کو جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ 60-70% واقعات کے ساتھ تصویریں ہیں، باقی جو 30-40% واقعات ہیں ان کے ساتھ تصویریں موجود نہیں ہیں. لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں ہم نے 95% واقعات جو ہیں وہ تصویروں کے ساتھ پیش کیے ہیں. اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں ہم نے ایک بہت مشہور مصنفہ تھیں جن کے کئی ناولز پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامے بھی تیار کیے، AR خاتون. ان کی تصویر میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ان کے بارے میں ایک کتاب بھی چھپی ادیبہ کے نام سے، اس میں بھی ان کی کوئی تصویر نہیں تھی. ان کی کسی کتاب میں ان کی کوئی تصویر شامل نہیں تھی. اور ان کے جو پبلشر تھا میں نے اس سے رابطہ کیا، میرے دوست ہیں وہ، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے اہل خانہ جو ہیں، انہوں نے میرے کہنے پر ان کے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی AR خاتون کی کوئی تصویر ہو تو درکار ہے. تو انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ وہ تو اپنے نام تک کا اخفا رکھتی تھیں، تو وہ اپنے نام، جو عورت اپنا نام بھی پورا نہیں بیان کر رہی ہو تو اس کی تصویر ہم کیسے دے دیں آپ کو. لیکن پھر ہمارے ایک دوست تھے راشد اشرف، ان کا کہیں سے رابطہ ہو گیا AR خاتون کے نواسے سے. یہ سارا قصہ اس نے فیس بک پر لکھا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو اس نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے ایک دوست کو بہت شدید ضرورت ہے AR خاتون کی تصویر کی. تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو دے دوں گا وہ تصویر. تو اس نے وہ تصویر راشد اشرف کو بھیجی. راشد اشرف نے اس پہ پورا ایک بلاگ لکھا فیس بک پہ کہ ایک ایسی تصویر جو کہیں وہ مل نہیں رہی تھی وہ مل گئی ہے. اور پھر وہ اس ایڈیشن میں ہم نے فروری 1965 میں وہ تصویر شامل کی ہے AR خاتون کی. تو ایسی کئی بہت ساری تصاویر ہیں اس میں، جیسے ایک جنرل ضیاء الحق کی آخری تصویر. تو عام طور پہ وہ تصویر شائع کی گئی آخری تصویر کے کیپشن کے ساتھ، جس میں وہ ٹینکوں کی مشق دیکھ رہے ہیں. اور جنگ نے بھی یہی کہہ کے وہ تصویر اگلے دن چھاپی تھی کہ یہ ضیاء الحق صاحب کی آخری تصویر ہے. لیکن مجھے ایک کتاب میں کسی ڈپٹی کمشنر کی بائیوگرافی تھی، وہ پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو آخری وقت پہ میں نے رخصت کیا تھا جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، اور اس نے وہ تصویر شائع کی جس میں ضیاء الحق اس ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جہاز میں بیٹھ گئے. اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو وہ آخری تصویر ہے، تو وہ اس میں شامل ہے اس کتاب میں کہ جنرل ضیاء الحق کی آخری تصویر کون سی تھی. حنیف محمد کا ایک ریکارڈ ہے جو گینیز بک کے پہلے ایڈیشن میں شامل ہوا تھا، جس سے حنیف محمد بھی بے خبر تھے. جب مجھے اس ریکارڈ کا پتہ چلا تو حنیف سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے ذکر. پہلے میں بتاؤں کہ وہ مجھے پہلے تجسس یہ تھا کہ وہ کون سا پہلا پاکستانی تھا جس کا ذکر گینیز بک کے کسی بھی ایڈیشن میں پہلی بار آیا. تو وہ ظاہر ہے اس وقت تک وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا جب تک گینیز بک کے پہلے ایڈیشن تک رسائی نہ ہو. وہ بہرحال مجھے لندن سے ایک دوست نے، ان سے میں نے کہا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ میری سالگرہ پر خرید کر رکھی ہوئی تھی پہلے سے، لیکن انہوں نے التزام یہ کیا کہ وہ میری سالگرہ پہ مجھے موصول ہو.
اور وہ پہلا ایڈیشن تھا گینس بک کا. تو اس کی جب گردانی کی تو پتہ چلا کہ اس میں حنیف محمد کا ایک ریکارڈ درج ہے جو انہوں نے اس وقت سلویسٹ سینچری بنائی تھی اگینسٹ انڈیا بہاولپور میں. تو میں نے اس سے یہ پتہ چلا کہ حنیف محمد جو تھے وہ پہلے شخص تھے جن کا ذکر گینس بک میں آیا. میں نے اس کے بعد میری ملاقات ہوئی حنیف محمد سے, تو جم خانہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی اپنا دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, بہت نقاہت تھی. میں سلام کر کے چلا گیا ان کے پاس اور میں نے کہا کہ یہ بات ہے آپ سے بات. انہوں نے کہا اچھا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے سلویسٹ سینچری بنائی تھی جو بعد میں مدثر نے توڑی ہے, لیکن یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گینس بک میں بھی آ چکی ہے. اس وقت میں نے کہا جی یہ 1955 میں آ چکی ہے گینس بک میں. اور وہ بہت تیز لوگ ہیں, ظاہر ہے ہر طرف ان کی نظر ہوتی ہے, اور اس وقت پہلے ایڈیشن کے وقت بھی ان کی اتنی شارپ نظر تھی کہ انہوں نے آپ کا یہ, تو بڑے خوش ہوئے وہ حنیف محمد صاحب یہ سن کر کے ان کا ذکر گینس بک کے پہلے ایڈیشن میں موجود ہے.